محسن صاحب تقریب شروع ہونے سے قبل جبکہ ویڈیو بنا لی میرے پاس آئے اور معذرت کرنے لگے کہ دیر ہو رہی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ معذرت نہ کیجیے، کراچی کے ادبی محفلوں کا یہ رواج بن چکا ہے کہ ہم 1 سے 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں اور پھر 2 گھنٹے تقریب میں صرف کرتے ہیں اور 2 گھنٹے آنے جانے میں صرف کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ابھی مگر 2 کتابیں ہیں جن کی آج تقریب آرٹس کونسل میں منعقد کی جا رہی ہے، اور یہ دونوں کتابیں اور ان کے مصنفین سے میرے تعلق اور میرا مناسب کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ سید ناصر علی صاحب میرے ہی دور کے مصنف ہیں۔ گزشتہ نصف صدی سے ان کا قلم رواں دواں ہے، اور بچہ کیوں ضروری ہے، اس کے مصنف آج کے دور میں اتفاق ہے کہ ان دونوں کتابوں پر دونوں مصنفین نے مجھ سے پیش لفظ یا دیباچہ لکھنے کے لیے کہا، اور میں نے لکھ بھی کیا، آپ نے دیکھا بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ بھلا کرے کورونا کا، اور اسے جلد رخصتی کر دینے کا موقع کہ اس نے ہم ادیبوں کو ہزاروں میل دور بیٹھے بھی قریب کر دیا ہے۔ وہ کس طرح کہ جب کورونا نے شدت اختیار کی تو انسان کی جبلت ہے کہ وہ ملے بغیر نہیں رہتا، وہ ایک دوسرے سے ضرور ملتا ہے۔ تو یہ ادیب ان کے اندر بھی بے چینی تھی کہ کس طرح ایک دوسرے سے ملیں، ہم بالکل کرتے ہیں۔ لہذا ایک سہارا انٹرنیٹ کا لیا گیا اور مختلف تنظیموں کی جانب سے ادبی تقریبات منعقد کی جانے لگی۔ آسٹریلیا میں محسن صاحب، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بار بار نام لیا گیا افضل رضوی صاحب، یہ احباب علم و ادب سے خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پاکستان آسٹریلیا ادبی فورم، جسے پاپ کہا جاتا ہے، اس کے زیر اہتمام ادبی پروگرام منعقد کرنا شروع کیے۔ کراچی سے میں نے بھی شرکت کی، ارشد رضوی صاحب، ارشد قریشی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہوتے رہے، اور ہم اس طرح ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ آج سے کوئی 1.5 سال قبل کی بات ہے، افضل رضوی صاحب نے میسج دیا کہ آسٹریلیا میں ایک شاعر ہیں، نام انہوں نے محسن صاحب کا لیا، وہ اپنے مجموعے پر آپ سے کچھ لکھوانا چاہتے ہیں چھپنے سے قبل۔ یہ میرا اور محسن صاحب کا پہلا قربت کی ابتدا تھی۔ تو میں نے تو پہلے یہ سوال کیا کہ میں محسن صاحب کو نہیں جانتا، کیا واقعی وہ آج خود اپنی مرضی سے چاہتے ہیں کہ میں ان کی کتاب پر کچھ لکھوں؟ انہوں نے کر دیا۔ تو صاحب دوسرے ہی ہفتے جو ہے وہ محسن علی آرزو صاحب نے اپنا مسودہ مجھے بھیج دیا، اور وہ شاعری کا مجموعہ تھا۔ تو شاعر جیسے ہیں یہ، ان کے بارے میں ابھی گفتگو ہوئی، میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا،
لیکن کوئی 2 سال قبل میں نے جب ان کی پہلے مجموعے پر دیباچہ لکھا تھا اور ان کے اس مجموعے میں بھی مجھے کہیں کہیں نثر کی چیزیں ملی تھیں، تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس شخص کے اندر نثر کے جراثیم بھی موجود ہیں۔ اور وہی ہوا کہ ابھی مشکل سے 2 سال گزرے تھے، ان کا پھر میسج آ گیا کہ میری ایک نثر ہے کہ آپ فقاہیہ مضامین کی، اس پر آپ کچھ لکھیے۔ تو ان کے اندر شاعری کے ساتھ ساتھ نثر کے جراثیم بھی موجود ہیں۔ احباب نے ان کا ذکر کیا، بہت سی باتوں کا ذکر کیا، میں دوہرانا نہیں چاہتا کیونکہ وقت کافی ہو چکا، ہم کافی دیر سے احباب کی گفتگو سن رہے ہیں اور ان دونوں کتابوں پر بڑی تفصیل سے احباب نے روشنی ڈالی ہے، اور اب میں نہیں سمجھتا کہ ان کو میں دہراؤں اور آپ کا مزید وقت دوں۔ کتاب کے مضامین ناصر صاحب کے 2 طرح کے مضامین آپ کو اس کتاب میں ملیں گے۔ ایک وہ ہیں جو انہوں نے 1970 کی دہائی میں لکھی۔ میں سمجھتا ہوں یہاں بہت سے احباب ایسے رہتے ہیں جو 1970 کی دہائی میں اس دنیا میں موجود نہیں ہوئے، اور یہ 1970 سے تسلسل کے ساتھ مختلف موضوعات پر لکھ رہے ہیں۔ ان میں سیاسی بھی ہیں، ادبی بھی ہیں، مذہبی ہے۔ ابھی جو انہوں نے بچہ کیوں ضروری ہے اپنا مضمون پڑھا، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی مذہب موجود ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ان کی آئندہ کتاب اسی موضوع کے اوپر آ جائے۔ تو مبارکباد دیتا ہوں میں دونوں مصنفین کو۔ افضل رضوی صاحب کا ذکر اور ان کا آخر میں آپ نے وائس میسیج بھی سنا۔ افضل رضوی صاحب نے ادب، نثر اور نظم یعنی شاعر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اقبال شناس ہیں۔ ان کا سب سے اہم کام، تحقیقی کام اقبال اور نباتات کے حوالے سے ہے۔ 2 جلدوں میں وہ شائع ہوا ہے بقائی یونیورسٹی سے، اور سنائی یہ ہے کہ شاید اس کی 3ری جلد بھی آنے والی ہے۔ وہ بڑا اہم کام ہے۔ در بر کے گل، جی ہاں، اور اس رونمائی سے ہی میں افضل رضوی صاحب سے متعلق ہوا، اور افضل رضوی صاحب لکھنے کے معاملے میں تیز گام ہیں۔ ان سے نیٹ کے اوپر ہی تعلقات استوار ہوئے، اور انہوں نے مجھ سے فرمائش کر دی کہ میں آپ کے اوپر لکھنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھا شاید کوئی مضمون وغیرہ لکھ دیں گے، کچھ چیزیں میں نے بھیج دی۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے میری بایوگرافی مکمل لکھ کر بھیج دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب ان کا شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں۔ تو وہ لکھنے کے معاملے میں اتنے تیز گام ہیں۔ ناصر صاحب کے اوپر بھی انہوں نے کتاب تحریر فرمائی۔ تو لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہمیں کرنی چاہیے، کسی بھی طرح کریں۔ یہ تقریبات منعقد کر کے کریں، پیش نظر لکھ کر کریں، کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں شکر گزار ہوں منتظمین کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، یہ عزت دی۔ بعض احباب یہاں ایسے تشریف فرما ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کتاب کو اس طرح خوبصورت بنانے میں بھی ایک شخصیت کا کمال ہے۔ اس کتاب کو اگر یہ اتنی خوبصورت نہ بنتی تو شاید اتنی اچھی باتیں بھی نہ ہوتی۔ وہ صاحب بھی یہاں تشریف فرمائیں خاموشی سے۔ جناب فضلی
साजिद फजली साहब यहाँ तशरीफ फरमाएं। ये किताब साजिद साहब ने राइट की और इस नाचीज को ये एजाज़ हासिल है कि मैंने मोहसिन को इनकी जानिब राग़िब किया था कि आप इनसे ये किताब चलाएं। तो बहुत खूबसूरत किताब है, ज़ाहिरी और बातिनी एतबार से दोनों किताबें बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर दे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर रईस अहमद समदानी साहब मुख्तसर गुफ्तगू करके और हमारी मालूमात में इजाफा करने का बहुत शुक्रिया। शकील खान साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, वरना इज़हार तशक्कुर के लिए उनको ही मैं दावत देती, क्योंकि वो ज़्यादा मुनासिब था कि वो आते और यहाँ पे शुक्रिया अदा करते। तो आर्ट्स काउंसिल के हवाले से और अहमद शाह उस्ताद साहब के हवाले से कि उन्होंने हमें यहाँ पर जो इतनी सपोर्ट की है हमारी की। यहाँ इस वक्त देखिए 2 किताबों की तकरीब हो रही है और नीचे भी एक इफ्तिखार आरिफ के साथ एक तकरीब थी, वो भी बड़ी अच्छी थी और एक मुशायरा होने वाला है। तो हर जगह गहमा गहमी है। तो ये अहमद शाह साहब का ही कारनामा है और उनके लिए भी आप सब लोग बहुत दुआएं कीजिए अल्लाह उनको तंदुरुस्ती सेहत दे और वो इसी तरह रौनक सजाते रहें। तो मैं आर्ट्स काउंसिल और आर्ट्स काउंसिल की ताल्लुक से ये 2 किताबों की जो यहाँ तकरीब रोनुमाई हुई है उसके लिए अहमद शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अहमद शाह साहब की और आप सब लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्र। अच्छा, आप सब लोगों की हौसला अफजाई कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। किसी किताब की तकरीब रोनुमाई हुई और यहाँ दोनों किताबों की तकरीब रोनुमाई है, एक नासिर साहब की और दूसरी आज़र साहब की। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं और आर्ट काउंसिल को आपने रौनक बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक ग्रुप तस्वीर खिंचवा लेते हैं।